النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سیرت اور قرآن دونوں کا جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اور یہ 4 فرائض منصبی کتنی آیات میں بیان ہوئے ہیں؟ بتائیں مجھے ذرا، جو کل لوگ تھے۔ جی 4 آیتوں میں، 4 آیتوں میں۔ پہلی آیت ہے آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 129۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی آیت 151۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران کی آیت 164، اور اس کے بعد ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، جی جی سر، سر، جی سر۔ اب ان میں نمبر 1 پہ تو دعا ہو نبی، جو پہلی آیت ہے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یا باقی 3 آیتیں ہوں جس میں قبولیت بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا احسان بھی فرماتے ہیں آگے۔ تو ان تینوں 4 میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سر تلاوت ہے قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک، تلاوت آیات قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہے، جو لفظ ہے ٹھیک اس لفظ کو بولیں خدا کے لیے۔ تلاوت آیات، تلاوت قرآن تو قرآن میں احکامات کی بھی آیات ہیں، ساری ہیں۔ یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو عقائد و ایمانیات کے بارے میں ہیں، جو دلائل ہیں قرآن کی حقانیت کے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ایمان باللہ کے حوالے سے، آخرت کا یقین دلانے کے لیے جو آیات بیان ہوئی ہیں، قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ یہ ان آیات کی تلاوت کا تلاوت آیات، تلاوت قرآن مت کہا کریں۔ قرآن جو بات استعمال کر رہے ٹرم وہی ہم استعمال کریں، اسی کو سمجھیں۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی کہ تلاوت آیات۔ اب آپ میں سے جو بہت اچھی طرح سمجھا ہے وہ مجھے خلاصہ بتائے کہ تلاوت آیات کس طرح ہماری تزکیہ کرتی ہیں، کیونکہ تلاوت کے آیات کے بعد پہلا سوال، جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے تو انہوں نے تزکیہ کو آخر میں رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے تو اس کو آیت 2 نمبر پہ رکھا ہے تلاوت آیات کے بعد۔ تو تلاوت آیات اور تزکیہ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ پہلے پہلے یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیوں بدلی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر تلاوت آیات کے بغیر تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ کیوں؟ سر پہلے آیتوں کو سمجھیں کہ آیت تلاوت، ان کو تلاوت ان کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر سر ان پہ عمل کریں گے، سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، پھر تب تزکیہ ہوگا۔ بالکل آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ کوئی اور؟ سر عقائد درست ہو جائیں گے نا، سمجھ کے پڑھیں گے تو عقیدے کی پاکیزگی ہوگی، پھر عمل کی پاکیزگی آئے گی۔ السلام علیکم سر۔ تلاوت اور اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا، مطلب ان آیات کو تلاوت کر کے آپ ترجمہ مجھے مت بتائیں، میں نے سوال کیا ہے، ابھی تک ٹھیک جواب نہیں آیا کہ تلاوت آیات، بات سنیں پہلے، تلاوت آیات کس طرح ہمارا تزکیہ کرتی ہیں، اس کو کھول کے مجھے بتائیں، جیسے میں نے کل بتایا ہے آپ کو۔ سر ذہن کو کھولتی ہیں، ذہن کھل جاتا ہے۔ انسان کا پہلے جب پیدا ہوا تو اس کا ذہن میں کچھ سوال تھے کہ میں کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، تو اس کو اس کے جواب میں قرآن پاک کی تلاوتیں آپ بالکل غلط شروع کیا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کہاں سوال ہوتے ہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا،
دیکھیں بات سنیں آپ ایمان ہمیشہ نہیں سر، ایمان نہیں جب لایا ہوتا، جب ایمان نہیں لایا ہوتا تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اور جب اس نے ایمان لے آتا ہے اور قرآن تلاوت ایک آیات کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کا ذہن کھل جاتا ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور نہیں میرا نہیں مقصد نہیں کیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ آپ بالکل کنفیوز جواب ہے، بالکل کلیئر۔ دیکھیں کل میں نے اتنا وقت لگایا ہے اور یہ 4 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ایک جیسا، اور پہلا مضمون ہے تلاوت آیات، اور اس کے ساتھ تزکیہ جڑا ہوا ہے۔ آپ بڑے غور سے سنیں، خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن عقل اللہ نے دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی، ان پوریوں کو استعمال کریں قرآن کے لیے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ ذرا ہوش سنبھالتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے یہاں بڑا کنفیوژن ہے۔ ادھر ہے تو امریکن وہ ہے کیپٹلزم، جس نے ملک کو، دنیا کو اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آیا تھا دنیا کی بیماریوں کا حل بتانے کے لیے، اور ابھی بھی آکڑتا ہے، لیکن دنیا ہے کہ مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ سوشلزم چاہے آیا روس میں، اس نے روس ہی کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو انسان پریشان ہے، آج کا انسان، کہ بھائی آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو ذہنی طور پر وہ اتنی پراگندگی کا شکار ہے، اتنا کنفیوز ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اب اس کا حل اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے بتایا کہ تم قرآن کی آیات کو پڑھو، سمجھو، ان پہ عمل کرو، تمہاری یہ ساری ذہن کی گمراہیاں، پراگندگیاں سب صاف ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ جب میں آیات پڑھوں گا مجھے پتہ چلے گا کہ میں تو ایک ایسے خالق نے مجھے تخلیق کیا ہے جو بڑا طاقت، قدرت، علم، حکمت، ہر چیز میں اس کا کوئی جواب ثانی ہی نہیں ہے۔ تو میں خود بخود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں تو اس خدا کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، جس کے پاس ساری قدرت ہے، پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، مجھے بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور کوئی کام دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر خرابیاں اور بیماریاں اور گمراہیاں ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس کے کہنے پر، اس کے قرآن پر، اس کی تلاوت آیات نہیں کی۔ جوں میں تلاوت آیات کرتا ہوں میرے ذہن کی گریں کھلتی جاتی ہیں، اور جب میں اس پر عمل کرتا ہوں تو میرا عمل بھی مجھے صحیح نتائج دیتا ہے۔ آج میرا عمل صحیح نتائج نہیں دے رہا، میں تو روٹی، مہنگائی اتنی ہے کہ روٹی کو ترس رہے ہیں لوگ۔ بات کو پورے کھول کے سمجھیں، یہ ہے تلاوت آیات کا۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری دنیا میں ہے نا، آخرت، یہ دنیاوی زندگی صرف ایک زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے فوراً موت کے بعد آپ آخرت میں اتر جاتے ہیں، اور وہ لمبا پروسیس پورا قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو میں دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، میرا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات آیات قرآن نے مجھے بتائی ہیں۔ اگر میں ان کو سمجھوں تو، اور میں ان پر عمل کروں تو پھر کیا کہنے۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب جو کل بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب سوال کریں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، یہ عادتیں ہماری اتنی بگڑی ہوئی ہیں، دیمک کی طرح ہمیں چاٹ چکی ہیں۔ اب یہ تزکیہ کرنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں اللہ ہمارا تزکیہ کر دے، اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، تو کچھ کرنے کے کام ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ دیمک کو ہم صاف کریں گے جو لگی ہوئی ہے، تبھی ہمارا تزکیہ ہوگا نا۔ بیٹا بات یہ ہے، آپ نے بات ٹھیک کہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں صرف آرزوؤں سے کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے، عمل سے کرنے سے۔ صحیح عمل سے۔ صحیح عمل قرآن نے بتایا ہے۔ اگر آپ نتیجہ چاہتے ہیں
پہلے آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، پھر آپ کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. یہ دو کام ہوں گے، طریقہ بھی صحیح اور پہلے پلاننگ جو آپ کرتے ہیں نا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرا یہ لاہ عمل ہوگا، وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. بہت اچھی بات کی ہے بیٹا آپ نے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک، لیکن اس کا حل عقل بھی بتاتی ہے، اور قرآن بالکل عین عقل کے مطابق ہے. تو قرآن کی بات حرف آخر ہے. بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. سوال کریں تاکہ آپ باتوں کو اچھی طرح سمجھیں. اچھا، اب ایک بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی، جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ 4 آیات ہیں، ان چاروں میں تلاوت آیات درجہ نمبر 1 پہ ہے، اور ہمیں پورا یہ اس کا ڈسکرپشن ہے کہ تلاوت آیات یتلو علیہم آیاتی کے تقاضے کیا ہے. اور تلاوت آیات کیا ہے؟ تلاوت کا صحیح مفہوم تلا یتلو، تلا ماضی ہے اور یتلو اس کا مضارع ہے. تو تلا کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، پیروی کرنا، یہ پورا مفہوم ہے. تلاوت کا مطلب قرآن کے حوالے سے ہوگا پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا. صرف پڑھنا اس کا ایک مفہوم ہے، لیکن پڑھنا کس لیے؟ سمجھنے کے لیے، اور سمجھ کے کر کے عمل کرنے کے لیے. پھر تلاوت کا مفہوم پورا ٹھیک ہوگا. کوئی سوال؟ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. افتتاح ہو رہا ہے سینمے کا، افتتاح ہو رہا ہے بینک کا، جو اللہ کے احکامات کے سری خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو آپ پڑھیں تو حیرت ہو. آپ اس وہاں کہتے ہیں قرآن پڑھو، تلاوت کرو. اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ؟ بتائیں نا مجھے. لہذا تلاوت کا مفہوم سمجھیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں میں نمبر اول پر ہے، پہلے نمبر پر ہے. اگر ہم نے قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اور جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ اتنا الٹ ہوگا کہ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ذمہ داروں نے غلط کاریاں کی، قرآن سے ہٹ کے فیصلے کیے، تلاوت آیات سے محروم، اور نتیجہ آج آپ کو ملک کس حال میں نظر آ رہا ہے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. بتائیے، سوال کلیئر ہے یہ؟ جی سر. اچھا، اب بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 121 بقرہ کی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے کون سی کتاب دی ہے؟ قرآن پاک. اچھا، اب نمبر 2 آگے سنیں. یتلون حق تلاوتہ، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ بتائیے، حق تلاوت کیا ہے؟ سر یہ اس کو پڑھ کے عمل کرنا، پڑھنا، عمل کرنا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا. پہلے ٹھیک پڑھنا، پھر ٹھیک ٹھیک سمجھنا، پھر اس پہ کما حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا. یہ 3 چیزیں اگر کر رہا ہے تو حق تلاوت. حق تلاوت پھر سن لیں. نمبر 1 ٹھیک پڑھنا، نمبر 2 ٹھیک ٹھیک مفہوم سمجھنا مطلب، اور نمبر 3 اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے عمل کر کے دکھایا ہے، چاہے وہ فکر ہو، چاہے عمل ہو، چاہے قول ہو، اس کے مطابق ہوگا تو پھر حق تلاوت ہوا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. دیکھیں ہمارا بڑا جرم یہ ہے، قومی جرم ہے مسلمانوں کا،
کہ ہم نے کہا کہ بس پڑھ لو، وہ کوئی دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی ہے جس کو صرف آپ پڑھ لیتے ہیں؟ حفاظ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، 30 پارے ان کے محفوظ ذہن میں، لیکن لفظ ایک کا بھی ترجمہ نہیں آتا، اکثریت۔ بلکہ قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ اس قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا، پڑھ کے پڑھتے رہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، تلاوت آیات پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ہے، اور تلاوت آیات کا مفہوم میں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے، ٹھیک پڑھنا، ٹھیک ٹھیک سمجھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے حق تلاوت۔ اگر میں کوئی چیز کم زیادہ کروں تو مجھے بتائیں نا۔ جی سر بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا، اولئک یؤمنون بہ، جو حق تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان ان کا پکا سچا ہے۔ تو قرآن پر ایمان کس کا پکا سچا ہے بھلا؟ جو حق کا تلاوتی ہے۔ نہیں، یہ ایک منٹ، یہ صاحب کون ہے جو مومن کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سارے مومن ہیں پورے ملک میں، سارے مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو پھر آج ہمارا ایمان ہوتے ہوئے جو ہماری حالت ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تعالی صرف اور صرف اس کو مومن سمجھتا ہے جو قرآن پر ایسا ایمان جو حق کے تلاوت کرے۔ میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ہے وہ شخص جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اس قرآن کے حکم کے الٹ اس کے خلاف چلتا ہے وہ مومن ہے؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر، نہیں سر۔ تو ہم ایسے مومن بنیں جو قرآن کا مطلوبہ مومن ہے۔ وہ آیت 121 بڑی کلیئر ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اس کا فرض ہے کہ قرآن کا حکم ہے یتلون حق کا تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کرے، اور نمبر 2 اس کے بعد وہ دعویٰ کر سکتا ہے اس کتاب پر اور اللہ پر ایمان کا۔ اگر اس کے معاملہ الٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بڑی غور سے سمجھیے، بہت ہی بعض آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر خود قرآن بتاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت سورہ انفال کی آیت 2 میں بڑے غور سے دیکھیے، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، میں لفظ حقیقی ساتھ رکھوں گا کہ سچے پکے اور حقیقی مومن کون ہیں، آپ سنیں آگے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیے۔ یعنی دوزخ کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات آپ کرتے ہیں کہ قرآن کو ادھر سے ادھر نہیں، الفاظ کے اندر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کس حوالے سے کہ کتنا میں نے سخت حساب دینا ہے، جس ہستی کے پاس دینا ہے وہ میری نیتوں ارادوں سے بھی واقف، جس طرح میں نے عمل کیا وہ عمل بھی اس کو پوری طرح فرشتوں نے محفوظ کر لیا، قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔
عزیز فاطمہ صاحبہ، آپ ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، خدا کے لیے اپنے مائک کو بند کیجیے۔ اچھا، تو اس ہستی کو میں نے دینا ہے حساب، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور بڑے سے بڑے عمل کا۔ اگر میں نے وہاں انکار کیا تو گواہ خود میرے ہاتھ پاؤں ہوں گے جس سے میں نے کام کیا، یہ میں اس کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکوں گا وہاں۔ لہذا وہ ڈر جاتا ہے، وہ دہل جاتا ہے، وہ دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، وہ ذرا بھی گناہ ہوتا ہے تو اسے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی ہوتی ہے، چھوٹی سی نیکی تو فوراً کر دیتا ہے۔ یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات بڑی زور یقین سے سمجھیے، اللہ تو بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں دنیا کی کس نعمت نہیں دی؟ کون سی نعمت نہیں دی؟ اس نے ہمیں ہدایت ہماری فطرت میں رکھ دی، اس نے ہدایت انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، دلائل کائنات میں بھری پڑی ہے، کسی ایک زمین ہی کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس نے تو کوئی ایسی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے جو ہماری اس زندگی کے لیے ضروری تھی، چاہے بدن کے لیے چاہے روح کے لیے۔ اب میں اگر واقعی اللہ کا بندہ غلام ہوں تو میں اتنا ڈروں گا کہ اس کی پسند کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا اور اس کی ناپسند سے دور رہوں گا۔ یہی ہے واجلت قلوبہم، کہ وہ ڈرتا ہے کہ میرے اس رب کے جتنے احسان ہیں میں اس کی کیسے نافرمانی کروں۔ ماں کے احسان کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، تو یہ ماں بھی اس نے دی ہے۔ کبھی چیزوں کو صحیح پراسپیکٹو میں دیکھا کریں، صحیح پس منظر میں سمجھا کریں، پھر انشاءاللہ انسان کے ذہن کی گمراہیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو لکھے سورہ بقرہ کی آیت 257 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان لا کے اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے، اور جو ایمان لا کے دعوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، وہ ہم جیسے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ ذلت اور پستی میں ڈوب جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اگلا آیت کا ٹکڑا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تلاوت آیات سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور اگر تلاوت ایمان سمجھ کے نہ کی جائے تو اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں سر جی۔ نہیں سر۔ اچھا، تو ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ جنت، قرآن میں جگہ جگہ جنت اور دوزخ کو تقابل پیش کیا گیا ہے، سینکڑوں ہزاروں جگہیں ہیں ایسی۔ ہاں، جنت کا ذکر ہے، وہیں دوزخ کا بھی ذکر ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی بے مثال اور لازوال ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ یہ دنیا میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جنت وہ ایسی جگہ ہے جو خواہش کریں گے وہ بہترین انداز میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، دنیا اچھی ہے یا آخرت اچھی ہے؟ دنیا عارضی،
आखिरत दायमी, दुनिया की नेमतें उतनी लाजवाब नहीं है जितनी आखिरत की लाजवाब है। यहाँ शहद का एक चमचा आपको चाहिए तो कीमत आसमान से बातें कर रही है, वहां नहरें होंगी। दूध आपको खालिस नहीं मिलता, पूरे पाकिस्तान में घूम जाइए, वहां दूध की नहरें। तो मुझे तलब और तड़प होगी कि नहीं मुझे वो सब कुछ मिले जो अल्लाह ने जन्नत में वादा किया है। ये है ईमान का बढ़ना, मैं नेकियां करूं क्योंकि वो नेकियां मुझे वहां, मैं बुराइयों से बचूंगा। ये है ईमान का बढ़ना। इसके मुकाबले में जब जहन्नम का जिक्र आता है तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ इतनी सख्त होगी कि कोई और उसके मुकाबले में हो ही नहीं सकती। उससे बचने का एक ही तरीका कि मैं गुनाहों से बचूं, और गुनाहों से बचना मेरे ईमान में बढ़ोतरी है। जब मैं गुनाहों से बचता हूं मेरा ईमान बढ़ता है, जब मैं नेकियां करता हूं मेरा ईमान बढ़ता है। अच्छा, अब ये जो बात मैं कह रहा हूं मैं कुरान से आपको दलील देता हूं कि ईमान क्यों बढ़ता है जब इंसान जो है तिलावत आयात समझ के करता है। तो बात तो आपको समझ आ गई, और अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना इह्तदौ, जो हिदायत का रास्ता अख्तियार करते हैं, ज़ादतहुम ईमान, उनका ईमान बढ़ जाता है। यानी जो नेकियां करते हैं वो नेकियां उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं। मैं आपको बड़ी मिसाल सही समझा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। जब मैं अल्लाह पे यकीन करके अल्लाह के लिए खालिस अमल करता हूं, कोई नेकी करता हूं, उस नेकी का फौरन एक बेहतरीन फल मेरे सामने आ जाता है। नमाज पढ़ता हूं, मेरी ज़ाहिरी भी तहारत होती है वुज़ू से, बातनी भी तहारत होती है, क्योंकि जब मैं कुरान पढ़ता हूं, तस्बीहात नमाज में पढ़ता हूं, तो मेरे बातन में अल्लाह ताला की तरफ से दिलो दिमाग यकसू हो जाता है। तो ये एक नेकी का मैंने बताया है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूकुल्लाह में बाद अदा करना, हुकूल बाद अदा करना, ये सारी चीज़ें मेरी ईमान में बढ़ोतरी का सबब बनते हैं, ये अमल। तो जिस तरह तिलावत आयात से ईमान बढ़ता है, इसी तरह नेकी करने से अमलन आपका ईमान में इजाफा होता है। बात समझ नहीं आई तो सवाल करें, बहुत अहम बात है, बहुत अहम। ईमान तिलावत आयात से भी बढ़ता है, जैसे कुरान की आयत पीछे आप पढ़ चुके हैं, और ईमान नेक आमाल करने और बुरे आमाल से बचने में भी इंसान को उसका ईमान बढ़ता है। बात समझ आई नहीं आपको? जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। इसको समझिए, ये जब आप समझ आ जाएगी ना तो कुरान आपको नजर आएगा कि रुए जमीन पर इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। यकीन माने। अच्छा, अब समझ आ गया, अब हमें समझ आ गया कि तिलावत आयात से ईमान बढ़ता है। और नंबर 2, हर नेकी करने से उसके असरात ईमान बढ़ते हैं, उसकी वजह से हर बुराई से बचने से ईमान बढ़ता है। आगे इसी आयत में देखें, बड़े गौर से देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये 2 काम के बाद तीसरा क्या है, बड़े गौर से देखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला काम उन्होंने किया तिलावत आयात, उससे नहीं, अल्लाह के जिक्र से ही उनका दिल दहल जाता है कि मैंने उसके पास पेश होकर हिसाब देना है। और नंबर 2, जब तिलावत आयात समझ के करता है तो फिर ईमान बढ़ता है, जब उसके मुताबिक अमल करता है तो फिर ईमान बढ़ता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और तवक्कुल किस पे करते हैं? अल्लाह पर। काश काश ये चीज हमारे अंदर आ जाए। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार
اس کو اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز نہیں ہوتا. کافروں کی ٹیکنالوجی پہ ناز تھا نا. ساری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی افغانستان میں، ساری دنیا بشمول ہمارے. تو ہمیں ناز اپنی جمعیت پہ تھا امریکہ کو. نیٹو کو ناز تھا وسائل اور ذرائع جو اس کے پاس تھے. اور ان نہت سے افغانیوں کو کس کا بھروسہ تھا؟ اللہ وجہ سے اللہ جی جیتا کون ہے؟ افغانستان. افغانستان والے. تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کتنا برحق ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کو توکل اور بھروسہ رب پہ تھا. انہوں نے 20 سال کی قربانیوں سے کہ جب اللہ کو ثابت کیا، اللہ نے ان کے ایسا روب ڈالا کہ آج افغانستان کی طرف کوئی میلی کا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. امریکہ اب دنیا میں کہیں بھی رخ نہیں کر سکتا. وہ یوکرین میں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے افغانستان میں جو میری شکست ہوئی ہے وہ کتنی ذلیل تھی. اب آیت انفال کی آیت نمبر 2 میں کوئی سوال ہو آپ کا، ورنہ میں سورہ زمر کی آیت 23 میں جا رہا ہوں. اور بڑے غور سے سنیے تلاوت کے اثرات کیسے ہیں. کاش ہم سمجھیں. پہلی آیت کا شروع دیکھیں. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ احسن الحدیث. یہ ہوئی نا بات. بالکل آپ نے وہ آیت کا ٹکڑا کوٹ کریں. بہترین کتاب. اچھا، یہ کتاب بہترین کیوں ہے؟ ہاں، کتاب متشابہن. اس کی آیات جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، ہم رنگ ہیں. ہم رنگ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ایک ہی توحید کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، شروع سے آخر تک. یا اللہ کے احکامات ہیں، یا اللہ کی وہ واقعات صحیح بیان فرمایا عبرت کے لیے، یا اللہ نے ہدایت کے لیے ایمانیات کی آیات کے علاوہ دوسری جو جتنی قوموں کی تباہی وغیرہ ہے، سب ہم رنگ ہیں، ایک رنگ میں رنگی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو اس اللہ پاک کے کمالات. ہم رنگ کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر. اچھا، آگے یہ کیوں بہترین کلام ہے؟ ایک تو نمبر 1 کہ یہ متشابہ ہے، ملتی جلتے ہم رنگ مضامین ہیں. دوسرا مسانی، بار بار دہرائے جاتے ہیں. جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، کائنات کی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی ہر زمانے میں، آج بھی اس گئے گزرے دور میں. اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہ. سرفراز صاحب آپ کا موبائل آن ہے، وہ مائک آن ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ کمال کی کتاب ہے. لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہوئے ہوئے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ میں نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے. آدمی دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ رب جو میرے دل و دماغ کی ایک ایک شے سے واقف ہے، جس نے عمل بھی ریکارڈ کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ثم تلین جلودہم، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر کیا کرتے ہیں؟ الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کب آدمی جب اس تھوڑا سکون مل جاتا ہے، وہ جہنم کی آیتیں پڑھتا ہے، ان ڈر کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. پھر یہ کب یہ کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل اور اس کا جو ہے جسم وہ نرم ہو جاتا ہے؟ کب؟
جب جنت کا ذکر پڑتا ہے تو جب سر اور جب اس کا اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پہلا جواب بالکل ٹھیک ہے، وہ آیات جس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، یہ پڑھنے والا اس کو سکون مل جاتا ہے کہ نہیں، ظالموں کے لیے تو اللہ بڑا سخت ہے، ان کو لیے تو یہ سارے سزائیں ہوں گی، لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کے انعامات کا جو ذکر ہے، جہاں اللہ کے لطف و کرم کا ذکر ہے، وہ چیزیں اس کو سکون پہنچاتی ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کے اور میرے معاملات کو درست کر دے گا، میرے حالات کو درست کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو ہی یہ ہوتا ہے نا اس کو، تو پھر کیا کرنے لگ جاتا ہے جب اس کو یہ اللہ کی رحمتوں اور اس کا یقین ہو جاتا ہے، اس کے شکر کر کے میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سر وہ نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ آپ بات دیکھیے، آپ کی بات ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ استعمال، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیکی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کے الفاظ سے جڑیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ الفاظ دیکھیں نا، آپ نیکیاں کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، ایک لفظ ذکر اللہ سے، کہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی، بڑا وسیع مفہوم ہے اللہ کی کتاب کا، کاش ہم اس کو سمجھیں، اس سے جڑیں۔ آج زمر کی 23 کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہاں تک تھا تلاوت آیات۔ کل بھی میں نے کور کیا ہے، آج پھر ریوائز کیا کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ تزکیہ، تلاوت آیات جو ہے نا، اگر واقعی حق تلاوت ہم نے ادا کیا ہے، کیا ادا کیا ہے؟ حق تلاوت، تو اس کے فوراً بعد کیا شروع ہو جائے گا بھلا؟ حق تلاوت کے بعد کیا چیز سامنے آ جائے گی، کیا چیز نمایاں ہو جائے گی، بتائیں۔ تزکیہ اور اپنی برائیاں سامنے نظر آ جائیں گی۔ حق تلاوت کے بعد مجھے بالکل صاف نظر آ جائے گا، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی میں نہیں کر رہا، الحمدللہ، یہ برائی میں کر رہا ہوں، اس سے بچوں، یہ نیکیاں میں کر رہا ہوں، الحمدللہ، یہ نیکیاں میں نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو کرنا چاہیے، یہ ہے تزکیہ۔ فکر بھی پاک، فکر کا مطلب ہے ایمانیات، اور عمل بھی پاک، اور زبان سے بھی نکلا ہوا قول بھی پاک۔ جب آپ قرآن و ذکر سنت کے مطابق بات کرتے ہیں تو وہ پاکیزہ بات ہے۔ تو یہ تلاوت، حق تلاوت جب ادا کریں گے، آپ کو فوراً تزکیہ کی طرف آپ رواں ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، نیچے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وہ تزکیہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ حق تلاوت، حق تلاوت۔ آج دنیا میں پتہ نہیں تزکیے کہ کیا، قرآن آپ کے سامنے ہے، 4 آیات سامنے ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذمہ داری آپ کے سامنے ہے، حق کے تلاوت کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن تو کہتے ہیں حق تلاوت ادا کرو تو تم تزکیے کی طرف آ جاؤ گے خود بخود۔ اس کو سمجھیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ اچھا سر اس میں ایک جی بات کر سکتی ہوں سر؟ جی سر ضرور۔ وہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ یہ بحریہ میں نا یہ پروگرام ارینج کر رہی تھی کچھ عورتیں کہ آئیں ہم آپ کا تزکیہ کریں نا، آپ کو ایٹیکیٹ سکھائیں، تو وہ ان کو بتا رہی تھی ماڈرن طریقے کے اوپر۔ وہ پھر آئی، وہ کہنے لگی مجھے انہوں نے دیا کہ فارم فل کرو، تو میں تو وہاں فارم پھینک کر آ گئی کہ قرآن ہمارا بہترین تزکیہ کرتا ہے، تم ہمارا تزکیہ کرو گی یا ہمیں ایٹیکیٹ سکھاؤ گی؟ میڈم ایسی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک فرمائی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کے گریجویٹ، ایم فل،
PhD، یہ سارے CSS ایگزام سے گزرے ہوئے لوگ یہ اسی تزکیے پہ تو کام کر رہے ہیں، اسی سے یہ تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اور اس قرآن نے تزکیہ کیا مکے کے لوگوں کا، مسلمانوں کا، مدینے میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو امانت دار ملتا تھا۔ مجھے آج بتائیں، یہ ماڈرن تزکیہ کرنے والوں میں ایک جج مجھے بتا دیں، ایک وکیل مجھے بتا دیں، ایک بتا دیں، ایک بیوروکریٹ بتا دیں، اگر کوئی بھولے سے زبان چلا بھی جائے اس کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں۔ یہی عسکری قیادت کا حال ہے۔ اچھا، یہ افلحہ جو لفظ آیا ہے، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کر لیا، تو اس افلح کا مطلب کیا ہے؟ سر جس نے کسان جیسی کوشش کی، لغت میں افلاح کا مطلب کسان آتا ہے نا، تو کیا جو بات کر رہے ہیں آپ؟ اصلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہے، وہ اس نے اس اصلاح کر لی۔ کسان ادھر ادھر مت جوڑیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب جیسے صحابہ اور صحابیات کامیاب تھے، وہ آخرت میں بھی کامیاب، جنت کا حقدار۔ یہ ہے افلاح کا معنی۔ لوگوں کو بات بڑی کھول کے بتائیں، صاف سیدھی بتائیں، الجھنوں میں مت ڈالیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ دبا دیا کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کا فہم قرآن پتہ چلے گا۔ سر اس نے حق بات نہیں سنی، سنی انسنی کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا جواب۔ سر آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہر انسان میں بائی ڈیفالٹ نفس لوامہ ہے، تو اگر اس کو بڑھائیں گے، اس کی طرف اصلاح کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور اگر اس کو دبا دیں گے تو وہ نفس امارہ بن جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس آپ میں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیں۔ وہ جو اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فلہمہا فجورہا و تقوی رکھا ہے، وہ ہر آدمی کو نیکی پر اکساتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے دسہا کا، کہ اس کو دبا کے بندہ برائی کرتا ہے، وہ اندر سے جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبا دیتا ہے۔ نہیں، تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، اپنے ضمیر سے کہتا ہے رشوت لوں گا تو میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا، ملک کا بیڑا غرق کروں گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ قرآن کو سمجھیے، خدا کی قسم ایسی ذہنی الجھنیں دور ہوتی ہیں کہ انسان بالکل شرح صدر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا آیت نمبر طٰہٰ کی آیت دیکھیے، 75-76۔ وَمَن يَأْتِیہِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحًا، دو کام اس نے کیے ہوں گے جب اللہ کے پاس پہنچے گا، کہ کون سا؟ نمبر 1 لکھیں مومنن، نمبر 2 قد عمل صالحا، صالحات، ایمان پکا اور سچا، اور نمبر 2 اس نے اس کے مطابق عمل کیا جو ایمان کے تقاضے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا انعام دیکھیے، یہ کام مشکل ہے دنیا میں، جب کرے گا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے ہیں۔ یہ دو کام نہیں کرے گا جنت کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں اللہ کا فرمان ہے، برحق ہے۔ ایمان لا کے جو ہم یہ جہالت میں مبتلا ہیں کہ ایمان کے خلاف عمل کریں گے تو وہاں جنت مل جائے گی، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت العلا میں کیا ہوگا؟ جنات
अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो दायमी बागात हैं, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। ये मंजर मैंने जब अमेरिका में देखा ना कि इंसानों ने किस तरह अंडरग्राउंड पानी से वहाँ, ये मैंने अपनी मंजर से देखा एक जमींदार के साथ वहाँ, कि अगर स्प्रिंकलिंग करना चाहते हैं बारिश तो वो शुरू हो जाती है, अंडरग्राउंड पानी से सप्लाई होती है, वो फिर स्प्रिंकलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप पानी सीधा सीधा उसको देना चाहते हैं तो अलग सिस्टम है। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे फौरन ये याद आया कि इंसान ने ये कुछ कर लिया है तो अल्लाह ताला की जन्नत बागात कैसे होंगे, और हमेशा के लिए। या खज़ा में झड़ गया और ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, हाय हाय, काश हम अहले ईमान हो ना, तो फिर ये पढ़ के ना तो हम किस कदर अल्लाह के करीब हो जाए कि हम फौरन ईमान और अमल साले करें। और अल्लाह कहते हैं ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये बदला किसको मिलेगा, ये इनाम किसको मिलेगा? जो तज़किया करेगा। मन तज़क्का, हाँ, मन तज़क्का, जिसने तज़किया करके अपने नफ्स लवामा जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसको तज़किया कर करके उसको नफ्स मुतमइन्ना बना दिया। और कुरान कहता या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, डायरेक्ट एड्रेस करता है अल्लाह को, ऐ वो नफ्स जो नफ्स मुतमइन्ना है, इरजी इला रब्बिक, पलट अपने रब की तरफ, रादियतम मर्दिया, अल्लाह तुझसे राजी तू अल्लाह से राजी। ये इनाम उसके लिए है जो तज़किया कर ले। कोई सवाल जो इस आयत के बारे में हो, जुमर की 23 के बारे में? सर ये पढ़ के तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस्म में। क्या ये अल्लाह हमें इस काबिल कर देगा, हमें इस मकाम पे ले जाएगा? बिल्कुल अल्लाह का वादा है, आप अमल करें कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ये वादे अल्लाह के सच्चे वादे हैं। अच्छा, अब जरा नीचे बहीकी की हदीस है, इन हाजिल कुलूब तस्दाउ, इन दिलों को जंग लगता है, कमा यस्दाउल हदीद इज़ा अस्हाबहुल मा, जब जैसा कि लोहे को जब आप उसको नमी में रख देना तो फौरन जंग पकड़ लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन दिलों को भी जंग लग जाता है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि दिलों को जंग कैसे लगता है? पानी की वजह से उसको लोहे को जंग लगता है, तो दिलों को जंग किस वजह से लगता है? सर गुनाह कर, जब इंसान गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता तो अल्लाह ताला दिलों को दुनिया जंग की लगा मोहब्बत देता की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से जंग लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, बुराइयां करने से, बुराइयां कर, पहला जवाब ठीक है, आपकी बात इनडायरेक्टली ठीक है कि बुरा दुनिया से मोहब्बत करेगा तो बुराइयां करेगा तो जंग, लेकिन नहीं, सर हर गुनाह के बाद दिल पे एक दबा लग जाता दब्बा है। पड़ जाता है। और अगर तौबा करता है तो अल्लाह ताला साफ फरमा देते हैं सच्ची तौबा, और अगर तौबा नहीं करता तो फिर वो गुनाह उसका पक्का धब्बा पड़ जाता है, एक और करता है और तो दिल स्याह हो जाता है। ये है दिल को जंग लगना। बात सर को फिर अल्लाह उसको मोहर लगा देते। वो अब बात की बात है, तौबा कर ले तो माफ कर देते हैं, बढ़ता चला जाए और निगाह में लज्जत आने लगे तो फिर उसको अल्लाह ताला मोहर लगा देते। अब बड़े गौर से सुनिए, ये था सहाबा और साहबियात का तर्ज अमल। आज हमारा भी कुरान और सुन्नत के बारे में बिल्कुल यही होना चाहिए। कील तो पूछा गया या रसूल अल्लाह मा जलाओहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इलाज क्या है? क्या जवाब दिया? काल कसरत जिक्र मौत, मौत का कसरत से जिक्र याद करना। क्या मतलब? कभी सोचा करें, समझा करें, जब मैं मौत को पेश नजर रखूंगा कि आनी है, आके रहेगी, ये कोई बच नहीं सका, तो मैं दुनिया से कम दिल लगाऊंगा, मैं उसकी तैयारी करूंगा, मैं नेकियां करूंगा, बुराइयों से बचूंगा। ये है जिक्र मौत, मौत को याद रखेगा तो ये अमल फौरन करेगा। पहला क्या था? जिक्र मौत, और दूसरा क्या है? सर कसरत से तिलावत करना, तिलावत है कुरान, लिखा है आगे। तो दिलों का जंग उतर सकता है सिर्फ और सिर्फ
कसरत ذکر الموت اور تلاوت قرآن سے. تو علاج پھر قرآن تلاوت قرآن ہے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کریں گے تو موت کا بھی ذکر بڑی کثرت سے آئے گا. کوئی سوال حدیث کے بارے میں؟ جلدی کریں. سر اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو پلیز اگر یہ سلائیڈ شیئر کر دیں. ویسے ہمارے پاس تو ہینڈ آؤٹ ہے لیکن. اچھا میں 1 منٹ. یہ تو زنگ والی حدیث تھی. تزکیہ میں ہم آگے. اچھا اب تزکیہ کی یہ ساری آپ کی ہو چکی ہیں. گرین اور ریڈ دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح یہ بھی آپ نے دیکھ لی سورۃ طٰہٰ کی. اور پھر ہاں اب پھر سنیے یہ بات بڑے غور سے. یہ جو تزکیے کے آپ کو بتاتے ہیں نا طریقے. اچھا جیسے یہ ابھی ایک خاتون نے بتایا کہ وہ اس وہاں ایک جدید اور اس میں بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی ہے کہ وہ خاتون واقعی ایمان والی تھی جس نے پھاڑ کے اس کو پھینکا اور چلی آئی. باقی سب جہالت ہے. وہ بالکل جہالت ہے. میں آپ کو بتاؤں نا جتنا میں نے مغرب کو قریب سے دیکھا ہے. دیکھیں نا میں نے امریکہ میں پڑھا ہے. ملٹی نیشنل میں 3 براعظم میں نوکری کی ہے. الحمدللہ میں قرآن کا طالب علم تھا. مجھے قدم قدم پر قرآن کی حقانیت سامنے آئی. ان چیزوں کو کمپیئر کیا, دیکھا کہ ان کے اثرات کیا ہیں. دنیا تباہ ہو رہی. کمپنیز کے آپ دیکھیں کہ ان کے جو پروگرام ہیں ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ, انسان سازی, کس لیے؟ صرف اور صرف نفع کمانے کے لیے اور اپنی کمپنی کے پروموشن کے لیے, دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے. ایک ایک چیز کو میں نے بڑے غور سے سمجھا, قرآن کے مطالبات کو سمجھا. خدا کی قسم مجھے قرآن کے مطالبات برحق نظر آئے. باقی ساری چیزیں الفاظ کا گورکھ دھندا تھا. تو اب آپ دیکھیں تزکیہ کے حصول کا ذریعہ کیا ہے, وسیلہ کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس, ساری دنیا سے خطاب کر کے, کافروں سے بھی مسلمانوں سے, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم نصیحت آ گئی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ, اس کو نوٹ کیجئے. پہلے ہے موعظۃ من ربکم اور دوسرا شفاء لما فی الصدور. سینے کی بیماریوں کا علاج. سینے کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد, بغض, اور آپ کا خدا بھلا کرے نفاق, کفر, سو گنتے جائیے. ساری اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری سینے کی بیماریاں ہیں. اس کا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے اس کا علاج؟ سر تزکیہ ہے. قرآن کی تلاوت ہے. قرآن شفاء لما فی الصدور قرآن ہے. جاءتکم پھر آیت نہیں سمجھ رہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف. وشفاء, اور نمبر 2 شفاء لما فی الصدور, سینے کی بیماریوں کا علاج ہے. نہیں سمجھتے قرآن, ہم پڑھ کے دیکھیں, بہت غور سے دیکھیں. صرف بیماریوں کی سینے کی بیماریوں کی شفا نہیں ہے, وہدن, ہر معاملے میں ہدایت, فکر کی ہدایت, عمل کی ہدایت, قول کی ہدایت, پوری زندگی کے لیے ہدایت. اچھا اب ہدایت اور رحمت میں مجھے تعلق بتائیے بلا. ہدم و رحمہ یہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟
ہدایت ملے گی تو اللہ کی رحمت میں آئیں گے نا، سب باتوں پہ عمل کریں گے تو. بیٹا ہدایت پہ چلیں گے، ہدایت کی زندگی اختیار کریں گے تو رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. اگر ہدایت پہ نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محروم رہیں گے. پوری طرح سمجھیے، قرآن نے بڑی کھول کے. اچھا بات کلیئر ہے؟ جی. اچھا اگلی بات مجھے بتائیے، سوال آ رہا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے. جو کون سی؟ ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو نہیں ہدایت نہیں، لینا چاہتے ہیں للمؤمنین. للمؤمنین کو پکڑیں. آپ ادھر ادھر کی بات مت دیکھیں، یہی قرآن کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں. ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، للمؤمنین. لیکن یہ مومن کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سر جو بتائیں. ترجمہ جو کیا ہوا ہے سر، جو اسے قبول کر لیں. ہاں، مومن وہ ہے جو قرآن کو نصیحت سمجھے، قرآن کو شفا سمجھے، قرآن کو ہدایت سمجھے. یہ تین کام کرنے کے بعد اس کو نصیحت حاصل کرے، اس سے شفا لے، اس کو دلوں کے ساری کے اخلاقی بیماریوں کی شفا قرآن ہے، اس سے ہدایت لے، تو یہ تین کام کا رحمت کا مستحق ہو جائے گا. اور جو ان تینوں چیزوں پر یقین رکھ کے ان پر عمل کرے گا وہ مومن ہے. مومن وہ نہیں ہے جو دعوے کرے اور اس کے خلاف کرے. للمومنین قرآن دوسری جگہ آتا ہے ہدم و رحمت للمسلمین. کیوں؟ مسلم وہ ہے جو اس کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے. قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا، عقل اللہ نے دی، صلاحیتیں، سماعت، بصارت اعلیٰ درجے کی دی انسانوں کو. اللہ کا گلہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تمہیں میں نے قوت سماعت، قوت بصارت، قوت عقل و فہم ادا فرمائی. قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. لگائے نا ان کے اوپر تو دیکھیں کیا حق کھل کے سامنے آتا ہے. کوئی سوال سورہ یونس کی آیت 57 پر؟ جلدی کریے. آپ ذرا دیکھیں، یہ جو اگلی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہے آپ کا ہینڈ آؤٹ، وہاں یہ بات کہ ایک مومن تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب و حکمت کے مراحل کو کما حقہ طے کر کے ہی اپنا تزکیہ کر سکتا ہے. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ مراحل ہیں، یہی صرف تزکیہ انہی سے ہو سکے گا. باقی سارے غلط ہیں، جہالتیں ہیں، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں. اب آگے چلتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے. اچھا یہ ہم کر چکے ہیں تعلیم کتاب. دیکھیں نا، تلاوت آیات الگ آیا ہے، تعلیم کتاب الگ ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ بڑے غور سے سمجھیے. اچھا قرآن ہی میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرض کرنا کہ ہمارے لیے فرضیت کا درجہ اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. کتب کا لفظ آیا ہے. کتب علیکم القتال، پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرنا یہ تم پر فرض کر دیا گیا. تو کوتبہ کے لفظ کو پکڑیے اور اسی سے تمہیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوتبہ یہاں جو آیا ہے نا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کے احکام اور قوانین کی تلاوت ان کو تعلیم دیتا ہے. اچھا ایک یہ بات اگر سمجھ آ رہی ہے مجھے ایک بات بتائیں، تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر تلاوت کتاب کا ایک حق یہ بھی ہے نا کہ اس کی پھر دوسروں تک تعلیم دینا. یہ دعوت کی بات ہے. میں نے آپ سے سوال، دیکھیں سوال سمجھا کریں.
تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ میرا سوال ہے. آپ دعوت کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ قرآن کے اندر رہ کے جواب تلاش کیجیے. شاباش بتائیے. یعنی قرآن کے احکامات کی تعلیم، شریعت کے احکام کی تعلیم. دونوں تعلق بتائیں. آپ مجھے تعلیم کتاب بتا رہے ہیں. آیات قرآنی کے معنی اور مطالب کی تشریح. لا حول ولا قوت. سر احکامات جو قرآن پاک کی آیات میں کچھ احکامات بھی ہیں نا، ان کو سیکھنے کا دعوت کہاں ادا کر سکیں گے. یہ بالکل آپ بات جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. قرآن کا منشا اور مدعا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، اور بڑے غور سے سنیں. تلاوت آیات میں ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہمارا مالک، خالق، رازق، حاکم اور احسان جو سب سے بڑا محسن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب فوراً ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو پابند ہیں اس کے احکام کے. یہ کس چیز نے ہمیں ثابت کیا؟ تلاوت آیات نے، کہ اگر میں نے پابندی نہ کی تو تلاوت آیات مجھے شعور دلاتی ہیں پکا سچا کہ میں اب ان احکامات کو جانوں جو اس میرے رب نے دیے ہیں، حلال و حرام کے، شریعت پوری، اور ناجائز وغیرہ، پاک ناپاک. تو وہ مجھے اس وقت طلب ہوتی ہے جب میں تلاوت آیات کرتا ہوں تو مجھے فوراً کہ میں اس اللہ کو راضی کیسے کروں، اس کے احکامات کیا ہیں. یہ میری تلاوت آیات مجھے اس بات کو ابھارتی ہے، مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ فٹافٹ جانو اللہ کے. تو یہ ہے تعلیم کتاب. کہ تلاوت آیات کا جب میں صحیح مفہوم سمجھ جاتا ہوں تو مجھے فوراً ضرورت ہے اللہ کے احکامات کی، اور وہ ہے تعلیم کتاب. بات سمجھ آئیے نہیں؟ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس 3 روز سے ہے اور آپ نے پڑھا نہیں ہے. بالکل، یہ مجھے سخت گلہ ہے آپ سے. دیکھیں، میں بھی آپ ہی کی طرح ادھر سے پڑھا، ادھر کا ادھر لگا دیا، ادھر کا ادھر لگا دیا. جب قرآن کو عربی پڑھی، شعور سے پڑھا، سمجھ کے پڑھا، تو پتہ چلا کہ ادھر ادھر کی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح اللہ نے ترتیب بتائی ہے. آپ دیکھیں، امت کو صرف یہی نہیں پتا کہ تزکیے کا واحد ذریعہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے. اور آج آپ تزکیے کے پتہ نہیں کیا کیا طریقے. اللہ نے تو 4 آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں نمبر 1 پہ رکھا تلاوت آیات. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب میں کیا تعلق ہے. جی سر. تلاوت آیات، سنیے، تلاوت آیات 2 کام کرتی ہیں. ہمارے فکر کو، ہمارے ایمانیات کو پاکیزہ بناتی ہیں، اور نمبر 2 ہمیں فوراً احساس دلاتی ہیں جتنا جلدی ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ ہونا چاہیے نا. وہ ہے تعلیم کتاب. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیسا کرنا ہوگا ہمیں، جلدی بتائیں. سر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کو مہینے کیوں لگتے ہیں؟ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق. نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شادی ایسے کرو، طلاق ایسے دو، بیویوں کے ساتھ اس طرح عمل کرو، حقوق العباد اس طرح کرو، حقوق اللہ اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے. یہ ہے سنت. تو تعلیم کتاب میں قرآن اور سنت دونوں کی تعلیم ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ تلاوت آیات کس طرح پہلے تزکیہ فکر کا کرتی ہیں، کس طرح عمل پہ ابھارتی ہیں. عمل جب ابھارتی ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ کون سے اعمال ہیں، احکام ہیں، وہ تعلیم کتاب سے پورے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال جلدی سے کریں.
یہ ہے سنت. وانزلنا الیک الذکر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن ذکر نازل کیا. کس لیے؟ لتبین للناس، آپ لوگوں پر کھول کھول کے بیان کر دے، قولن بھی اور عملاً بھی. ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. یہ لعلہم یتفکرون کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر غور و فکر کریں گے تو پھر ہی تلاوت حق تلاوت ایک آیات پوری کر سکیں گے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں گے، اور تعلیم کتاب کا بھی حق ادا کر سکیں گے. یہ بات پوری نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ غور و فکر کریں گے کتاب کی تعلیمات پر، آیات کی تعلیمات پر، آیات کے دلائل اور مضامین پر، احکامات پر، اور آپ جب جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو پتہ لگے گا حق یہی ہے، باقی سب باطل ہے. اور دنیا آج اسی باطل کے طریق نیچے کرا رہی ہے. ظلم و ستم کا یہ دور صرف اس وجہ سے ہے کہ تلاوت آیات تعلیم کتاب نہیں ہو رہا. فکر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی غور و فکر کریں گے اسلام، قرآن کی حقانیت ایک ایک قدم پہ کھل کھل کے ان کے سامنے آئے گی. سوچیں، دیکھیں، یہ اللہ کی کتاب بہت بڑی رحمت ہے. میں نے امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں ہر جگہ دیکھا کہ ہم نے اس سے ہٹ کر پوری دنیا کس طرح ظلم و ستم کا شکار ہے. اور اطلاع اپنے نبی کو قیامت، سورہ قیامہ کی آیت 18-19 میں فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں یعنی جبرائیل امین پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ بھی اس کی پوری طرح اتباع کیجیے. رہا معاملہ کہ اس کو آگے سنانے، کھولنے، بیان کرنے کا، ثم انا علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. تو یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اس لیے صرف جو انتہائی مستند ایبسولوٹ ٹروتھ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تشریح ہے، قولی بھی اور عملی بھی. یعلمہم الکتابہ کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے بہتر تزکیہ جو ہے وہ اسلام کی نظام تربیت، جو ابھی آپ سامنے آ رہا ہے آپ کو مراحل، تربیت تزکیہ اور تعمیر سیرت کے پہلو نمایاں ہوں، احکام و قوانین کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں. دیکھیں نا، آج ہم یہ طاغوت کے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں کیا لاجواب چیز دی ہے، اور زندگی کے مسائل میں قرآن مجید رہبر اور رہنما نہ ہو. اصولوں میں یہ اور عمل میں سنت. دیکھیں قرآن کتنی تاکید کر رہا ہے، ان انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا. کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، سمجھ کر اس پر عمل کرو، پھر اس کے فیض و برکات تمہیں ملے. اس سے ہدایت لوگے تو رحمت کے طالب ہوگے، ہدایت طاغوت سے لوگے تم پر پستی اور ذلت مسلط کر دی جائے گی. بالکل ریپیٹیشن ہے بات. آپ دیکھیں ایک جیسے الفاظ ہیں، وہاں انا انزلناہ ہے اور وہاں انا جعلناہ ہے سورہ زخرف میں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ نے کھول کھول کے احکامات بتائے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پر ان پر عمل کر کے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لو. حکمت. اچھا، حکمت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھیے، سوال کیجئے. سوال نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے
تک بات کو رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. حکمت اصل میں غور سے سنیے انسانی عقل اور شعور کی پختگی ہے. تو انسانی عقل اور شعور کب پختہ ہوتا ہے؟ پہلے پختگی کی مثال مجھے دیجیے کہ انسان کا شعور اور عقل جب پختہ پکی صحیح اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی تو پھر وہ اس انسان کو جو فیصلے کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے زیادہ حکمت یعنی عقل و شعور کی پختگی یہ انبیاء کو ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال مکے میں مصیبتوں اور اذیتوں سے گزار کر ایک ٹیم تیار کر لی اور جا کے مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اس حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں چھوٹی سی اسلامی حکومت بنا دی اور ٹھیک 8 سال بعد مکہ فتح کر لیا اور پھر تبوک جیسی دنیا کی سپر پاور رومی کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. یہ حکمت کا نتیجہ تھا. یہ بہت غور سے پڑھیے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں کھول دیا گیا ہے. اور اب مجھے ایک بات بتائیں، ذرا سوال غور سے سنیں اور جواب دیں. کیا یہ جدید تعلیم ہمارے اندر یہ حکمت پیدا کرتی ہے یا قرآن و سنت پیدا کرتا ہے؟ نہیں سر، قرآن و سنت تعلیم پیدا کرتی ہے شعور. مثال دیجئے. جتنے پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے جہالت کے گڑھے میں ڈوب گئے ہیں سارے، قرآن کی تعلیم نہ ہونے سے. مثال کے طور پہ آپ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے ہمیں سود اور یہ چیزیں سکھاتی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس چیزوں سے روکتا ہے ان میں برکت اور خیر ہے. تو یہ چیز ہمیں قرآن سے ہی سمجھ آتی ہے. دیکھیں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں بولتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور دیکھ لیں، وہ تھا حکمت کا دور، وہ صحیح فیصلے صحیح بر وقت ہوئے تھے، آج نہیں ہو رہے. تو حکمت ملے گی قرآن و سنت سے، اور حکمت پھل ہے تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تزکیے کا. یہ بڑی اہم آیات ہیں جو آج آپ نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو، نظام زندگی، دین کیا ہے؟ نظام زندگی. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا فکری حصہ ہوتا ہے جس کو قرآن ایمانیات کہتا ہے، اور دوسرا اس کا عملی حصہ ہوتا ہے جسے عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح کو ہم 3 مین ہیڈنگ میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہیڈز میں. ایک ہے عبادات فقہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ. دوسرا ہے آپ کا اخلاق، اور تیسرا ہے معاملات. تو یہ نعمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اور فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر سے نواز دیا گیا. اب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ حکمت کس کو عطا کی ہوتی ہے؟ بتائیں. سارا مضمون پڑھ لیا آپ قرآن نے؟ و سنت پہ عمل کرتا تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تزکیہ سے. قرآن ہمارے پاس ہے، گھروں میں پڑا ہوا ہے، لپیٹ کے خوبصورت رکھا ہوا ہے. کہاں ہے ہمارے پاس حکمت؟ بتائیں مجھے. یہ آیات، یہ 4 بڑے غور سے پڑھیے، بڑے غور سے سمجھیے. احکام دین کے اسرار اور شریعت کے مقاصد ہیں. یہ اسرار سواد سے نہیں ہے، سین سے ہے. اگر آپ ٹھیک کر لیے کہ اس میں جو چھپے راز ہیں، جو بھید ہیں اس کے، اور یہ شریعت کے جو مقاصد ہیں،
ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ حکمت ہے نمبر 1۔ نمبر 2، ان احکام و قوانین کے مسائل، اس میں کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں ان کو سمجھنا، اور ان کے مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح حکم الہی کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے کی ہے، جس سے ہم سنت جانتے ہیں۔ سنت بھی حکمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور رب نے بڑا کھول کے بتا دیا کہ پہلی بات تلاوت آیات، تعلیم کتاب، پابندی سے غور و فکر و تدبر کرنے کے ساتھ، دوسرا سیرت کا گہرا اور ہم پہلو مطالعہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس ہینڈ آؤٹ کو کئی بار پڑھیے، سمجھیے، کل پھر جب لیکچر ہو تو سوال کریے تاکہ آپ کو باتیں کلیئر ہوں، اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، سمجھیے۔ آیت قرآن خود ایک جگہ دوسری جگہ وہیں پر تشریح ہے، ورنہ آپ کو اور تشریح دوسری آیت میں مل جائے گی، جیسے ہم یہاں قرآن کی آیات سے آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس کا بھرپور استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کرم کی ہے کہ قرآن سے آپ کی محبت ہے، آپ اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، دروس کا سلسلہ ہے ہمارا۔ تو اس میں ہم اگر اس چیز کو سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے ہمارا سینہ کھول دے گا، اور ہمیں جنت تک تزکیہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم قرآن تلاوت آیت اور تعلیمات کتاب آمین ثم تزکیہ آمین کا جب حق ادا کر رہے ہوں گے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر پڑھیے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ سوال خوب کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آج میں نے آپ کو درس سے پہلے نسخہ بتایا ہے شوگر کا، انشاءاللہ ہر روز ایک آپ کو نسخہ آزمودہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اگر برس کی بیماری کا کوئی نسخہ ہو کسی کے پاس تو؟ ہاں، آپ سب لوگ سن رہے ہیں، برس یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نسخہ ہو۔ چلے میں بھی اپنے سورسز سے معلوم کرتا سر ہوں۔ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے جو ہے یہ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ صبح نہار منہ گرم پانی پینا، ٹھنڈا نہیں، نارمل بھی نہیں، ایسا گرم، آپ کے جسم سے میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو جو گیسز جمع ہے نا وہ خارج ڈکاروں سے نکل جائیں گی۔ اگر گرم پانی چائے کی طرح پئیں گے، کم از کم آدھا کپ، آدھا گلاس، بڑی آزمودہ نسخہ ہے گیسز کے لیے۔ سر وہ برس کے لیے دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون وجذام سر وسیء اس کے علاوہ الاقسام۔ اور بھی ہیں یہ، جیسے نیم گرم پانی پینے سے، اور پھر اسی میں نیم گرم پانی میں ذرا سا اگر کوئی بھی آئل، اولیون آئل مل جائے، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے، جو بھی ہے، صرف اس کا آدھا چھوٹا چمچ ڈال کے اسی نیم گرم پانی میں انشاءاللہ پیتے رہیں تو یہ بالکل کمپلیٹ جو ہے اس سے یعنی کہ شفا اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، اولیو آئل سب سے اچھا ہے، انشاءاللہ دل کے رگوں کو بھی کھولتا ہے، تو اولیو آئل جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جزاک برس کی بیماری تو وہ نہیں ہوتی جس میں وہ سفید سفید داغ سے آ جاتی؟ بھائی برس اسی کو تو کہتے ہیں۔ سر یہ شوگر کا نسخہ دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سونڈ، یہ ادرک جو خشک ہوتی ہے جی اسی جی ڈبی سر۔ لیں، اور ایکول اماؤنٹ کے لے لیں تمبا، ٹھیک ہے۔ خشک تمبا، ان کو پیس کے ملا لیں، ملا کے اور رات کو اس کا ایک جتنا آپ کی ناف ہے نا، اس ناف کے اندر ایک گول بنا کے نا پانی میں سخت سا وہ اس کے اندر بھر دیں، بھر کے اوپر ٹیپ لگا دیں،
اور صبح تک اس کو رہنے دیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ خود چیک کر لیں گے کہ آپ کی شوگر میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا وعلیکم تقبل منا وعلیکم انك السلام۔ انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما جزاک اللہ۔ يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب۔